جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر، نصرت جاوید کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ نصرت صاحب، پچھلے ہفتے جب بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں پاکستان میں تو ایک بڑا ریلیف آف کورس وہ ہے، تو خوشی ایک لہر تھی کہ جو دوڑتی چلی گئی، اور اس خوشی کی لہر تھوڑا اطمینان ہوا تھا، اتنا بھی زیادہ ایگزیجریٹ میٹھا نہ پایا۔ نہیں تو 7 روپے پر یونٹ سر، مطلب بڑی کمی ہے یہ سبسٹینٹو۔ یس، میرے پوائنٹ جو ہے میں نے پوائنٹ آپ سے ہی جوڑا ہے۔ آپ سے جب سوال پوچھا تو آپ کوئی نہ کوئی شتونگڑی لے آتے ہیں۔ آپ نے اس ریلیف کو، بجلی کے ریلیف پر ایک تھیری پیش کی۔ وہ تھیری یہ تھی کہ یار جو ٹرمپ نے ٹیرف لگایا ہے اس ٹیرف کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے یہ عید کے بعد گزر جانے کے بعد یہ ریلیف اناؤنس کیا ہے۔ پر آج تو جب میں نے سٹاک مارکیٹ دیکھی پاکستان کی، وہ تو تقریباً کریش ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، آپ سٹاک مارکیٹ بھی دیکھتے ہیں یار نہیں، وہ آپ کی تھیری فیل ہو گئی نا سر۔ میری تھیوری جی بالکل فیل ہو گئی، لیکن میری تھیوری خالی پاکستان کے حوالے سے فیل تو جو ہونی تھی۔ ہماری مارکیٹ کا بابو سائز اتنا نہیں ہے جو دنیا کو متاثر کرے، اور دنیا میں بھی جو زلزلے آتے ہیں ہماری مارکیٹ کا سائز اتنا ہے کہ ہماری مارکیٹ پہ زلزلے کی شدت اتنی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے یقیناً ہمارے حوالے سے بہت نقصان ہوا ہے آج، لیکن اگر اوور آل کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمارا 2.5% گراوٹ ہوئی ہے۔ اچھا اوکے، جو نقصان ہے ہمارا اوور آل جو ہمارا ٹیرف کے بعد جو ہمارا جو پائی ہے جس کو تم کہو، تو اس میں ہمارا 2.5% نقصان ہوا ہے۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا کریش کرنا تو پٹھائی بہ جانا، تو وہ بھٹا بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، اس کی مارکیٹ انہوں نے جوابی ٹیرف لگائے، ریسیپروکل ٹیرف کہ اچھا اگر تو لائے نا تو ساڈے بھی لگائیں گے، یعنی جو امریکی مصنوعات آئیں گی۔ تو اس میں بابو یہ ہے کہ چین میں 10% کریش ہوئی ہے مارکیٹ۔ اچھا، اب آلریڈی چائنا کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ایشو ہو رہا تھا کہ وہاں کا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، کہ آپ نے مثلا فلیٹ جو ہے وہ لینا تھا، آپ نے گھر اچھا لینا تھا، اس کے لیے آپ پیسے جمع کرا رہے تھے، وہ مارکیٹ کریش کر رہی ہے ہاؤسنگ کی۔ تو لوگ اب ادھر ادھر جا رہے تھے، وہاں پہ یہ ایڈیشنل یہ ہوا کہ لوگ اب بچت پہ مجبور ہو رہے تھے کہ یار یہ تو ہم جو قسطوں میں جاتے تھے اب کیا کریں۔ تو وہاں پہ قوت خرید جو ہے وہ آلریڈی کم ہو رہی تھی چائنا کے اندر۔ اب چین کے اندر، ورنہ چین کہتا خسمہ نکھائے، ہماری اپنی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی نہ خریدے ہم اس کو سٹیبل کر لیں گے، تو ہم اپنی مارکیٹ پر ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ آلریڈی ان کے پاس جو سپیس تھی جس میں اپنے آپ کو وہ تسلی دے سکتے تھے، وہ ہاؤسنگ کرائسس کی وجہ سے نکل گئی۔ اچھا چلے، بات محض چین تک محدود نہیں ہے۔ اب ہانگ کانگ جو ہے وہ بدستور چین کا حصہ بن گیا ہے ریگولر، لیکن وہ اس کی اٹانومی اپنی جگہ بدستور اپنی قائم ہے، تو وہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے۔ اس کا اپنا سٹاک ایکسچینج ہے جو بیجنگ سے الگ ہے، جو چین سے الگ ہے، اس میں بھی 10% گراوٹ ہوئی ہے۔ او مائی گاڈ، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب تو یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہ چین کا حصہ جو موجودہ چین کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ عالمی منڈی کا بہت بڑا یعنی پلیئر ہے، تائیوان، اس کی بھی تقریباً 10%۔ تو اس پورے ریجن میں 10%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یا یوں کہہ لو کہ پورا چینی سفیر آف انفلوئنس، یا جہاں جہاں چینی ہے، اس کو اس کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ اچھا، اب دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے ویسے سنگاپور، لیکن عالمی حوالے سے وہ بہت بڑا پلیئر، عالمی مارکیٹ میں بڑا پلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا 16 سال کی ہسٹری میں 16 سال پہلے جو ہے کچھ ہوا تھا تو ان کا گرا تھا۔ 16 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کا وہ گرا ہے، اور اس حد تک گرا ہے سٹاک کہ 8% ان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ، اور یہ 16 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنگاپور جو کہ بڑا پلیئر ہے اپنے سائز کے حوالے سے۔ جاپان اکانومیکلی بڑا مضبوط ملک ہے، اس کا 8% گیا ہے۔
اور ہمارے ہمسائے میں تو میں نے کہا 4%. نہیں بتایا، نہیں بتایا آپ نے. ہندوستان کا بھی 4% ہے، نہیں بتایا آپ نے. اچھا، ہندوستان کا 4%، ہمارا 2.5% ہے. تو ان سب سے ہم اچھے رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار ہم اس لیے بابو اچھے رہے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا سائز نہیں ہے نا. ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے منا. ہم ملک بڑا ہیں، ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، دولت کم پیدا کرتے ہیں. ہماری یہ بیماری ہے. تو یہ کہ ہمیں یعنی بچے پیدا کرنے میں نمبر 1 ہے، ذرا دولت پیدا کرنے میں ذرا لسے ہو جانے. یعنی دولت کمانے میں جتنا وقت اور محنت یا وہ توجہ چاہیے وہ ہم بچے پیدا کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو حالات ہیں. اب ایسے موقعوں پر عالمی کساد بازاری کا دور ہے. ایسا دور جو ہے اس خطے میں غالباً 1915 وغیرہ میں آیا تھا، 1914-15 میں. ان 100 سال پہلے یعنی ہمارے خطے میں عالمی دنیا کا، امریکہ میں بھی ریسیپشن آیا تھا ان دنوں. ہمارے ہاں 1914-15 میں اس طرح ہوا تھا. لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں کی چاندی اس طرح ہو گئی کہ برطانیہ کو عالمی جنگ لڑنی تھی تو انہوں نے بھرتی شروع کر دی. اور انہوں نے ایک جعلی چیز ایک انوینٹ کی کہ جی مارشل ریسز ہوتی ہیں. مارشل ریسز کچھ قومیں ہوتی ہیں جو بنیادی طور پر جنگجو ہوتی ہیں. آؤ آگے بڑھو اور ہمارے لیے لڑو. تو ہم نہیں ہیں بنیادی طور پر. نہیں، انہوں نے چکوال سے اتنے مارشل ریس لی. تو ہم تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ چکوالی جو ہیں، چکوال سے کوہاٹ سے بلوچ ریجمنٹ بنی. اسی طرح خیبر پختونخوا سے FF ریجمنٹ لی انہوں نے. ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کم از کم فوج کے حوالے سے روزگار نکل آیا. وہ وہاں گئے بیچارے، جو لوگ جان سے تو گئے سو گئے، لیکن ان کے لواحقین کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا رقمیں بھی مل گئے، یہ وہ. اب ایسی کوئی صورتحال نہیں. لیکن یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. اب ایک بڑا پریشر ٹرمپ پہ بن گیا ہے. اب آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ شاید پریشان ہوں گے کہ ساری دنیا کی مارکیٹ کریش کی. آپ نے ایک بڑے ملکوں کے نام بھی لے لیے. آف کورس یہ ایک پریشر تو بلڈ کریں گے ٹرمپ پہ. نہیں دیکھو اس پہ دیکھو کہ پریشر تو بلڈ ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی صرف تھوڑی دیر پہلے اس کا جو بہت بڑا چہیتا جس نے اپنی جیب سے رقم لگا کر اس کے لیے اس کا الیکشن، ایلان مسک، اور جو پھر اس کے ساتھ مل کے لوگوں کو نکال رہا تھا، اس نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے. ملٹن فریڈمن ایک بہت مشہور اکانومسٹ ہے، ماہر معیشت، اس نے یہ کہا ہے کہ آزادانہ تجارت جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے ملکوں کے لیے. یہ ٹھہرے بکواس ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اس نے براہ راست ٹرمپ پر کرٹیسزم کرنے کے بجائے اس نے اس کی پالیسی کو کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کل تک تو تم کرنا. ٹھیک ہے، مطلب اس کا پریشر بن رہا ہے. اب دوسرے فگرز ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس فگرز آتے ہیں. اب 2 دن میں ایک فگر یہ بھی ہے کہ $5 ٹریلین امریکی مارکیٹ سے نکلا ہے. یہ نمبر بھی تو ٹرمپ تک جا رہا ہوگا. تو دیر از اے پریشر. یہ ایک یعنی پریشر جا رہا تھا. دیکھو ہے نا 100 ڈیز کا ایک ایکسپریشن تم نے انگریزی میں سنا ہے نا، 100 ڈیز. یہ کوئی بھی نئی حکومت آئے سر، ہمارے اردو میں ہمارے یہاں کرنے کو نہیں یار. عمران خان 100 دن، یہ امریکہ کا 100 دن کا ہے کہ 90 ڈیز پہلے دیے جائیں، 100 ڈیز دیے جائیں کسی بھی حکومت کے بارے میں کوئی رائے دینے سے. اچھا اوکے. تو یہ امریکہ سے شروع ہوا تھا یہ فیشن. ہم اس کے موجد نہیں ہیں. ہم اس کے موجد نہیں ہیں، اس کا موجد امریکہ ہے. 100 دن. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہ غالباً تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک صدر کو آئے ہوئے 100 دن گزرے ہیں اور اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. 100 دن نہیں گزرے ابھی، یا تقریباً 1 جنوری کو اوتھ لیا نا، تو آج 20 جنوری کو. آج 6 اپریل، 20 جنوری سر، 20 جنوری 20 فروری، 20 مارچ، 20. اچھا چل، تو پھر تو اور بری بات ہے کہ 100 دن پورے ہونے سے پہلے ہی 11 ہفتے ہوئے تو 77-78 دن ہو گئے. چلو 78 دنوں کے اندر یعنی 100 دن بھی پورے نہیں کر پائے. یعنی بلی جو ہے وہ 100 چوہے نہیں کھا پائی اور اس کو اب کچھ اپنی سر. وہ تو سنا گولف کھیلتے. بھائی وہ بات یہ ہے کہ جب رومن امپائر کرپل ہو رہی تھی تو نیرو ہوتا تھا. تو مشہور محاورہ ہے نا، جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا. اب یہ ہوگا کہ جب افریقہ ڈوب رہا تھا تو ٹرمپ گولف کھیل رہا تھا.
نہیں وہ ہے بڑا ڈٹرمنٹ، اس نے کیا ہے، اس نے وہ ٹویٹ کیا ہے یہ، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں، انہوں نے کہا پینک نہیں ہونا، وہ بھی اردو ترجمہ ہے گھبرانا یہ نہیں. بھی کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں. ہاں وہ آغاز ہی اس بات سے کر رہا ہے کہ آئل پرائسز آر ڈاؤن، تیل کی قیمتیں کم ہو وہی گئی. ہے نا 10 بات درست کہہ رہا ہے، کیونکہ 2 اپریل کو جب اس موصوف نے ٹیرف کا اعلان کیا تھا تو 74.95 تقریباً کہہ لیں 75 روپے تھا، اور سوری $75 تھا. آج جب کہ 7 تاریخ ہے تو صرف ان دنوں کے اندر 10 2 3 4 5 6 7 ان دنوں میں $10 قیمت، اس وقت جو قیمت چل رہی ہے وہ 64.67 ہے، 5 دنوں میں $10 کم ہوئی ہے تقریباً پر بیرل. ہاں تو یہ بہت بڑے، اور یہ کم، میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں کی کم ترین سطح پہ آیا، کم ترین سطح پہ آیا ہے. اب اس میں ہم جیسے جو ممالک ہیں، اگر ہمارے پاس کو اچھے ماہرین معیشت ہوتے تو پتہ نہیں، میرا اپنا اندازہ خیال ہے، میں تو اکنامیکلی جاہل آدمی ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہمارے بینکوں پہ شرح سود جو ہے یہ کم کر دی جائے اس موقع پر، تو سستے تیل کی وجہ سے ہم اس طرح کا کوئی صورتحال کر سکتے ہیں کہ ایسی انڈسٹری کو یہاں پہ لگائی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتیں ملیں، اور وہ ملازمتیں ملیں تو ہم اپنی، بہرحال یار ہم 25 کروڑ کا ملک ہے، ہماری بے تحاشا ضروریات ہیں، تو ان کے لیے چیزیں یہاں پہ بنانے کی گنجائش نکالی جا اس کے تو سکتی ہے. انٹرسٹ ریٹ کم کرے نا سب سے پہلے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ راستہ اگر کوئی نکالے تو کمال ہو جائے گا کہ جی، مثلا بہرحال تیل کی قیمت کا کم ہونا، کہ ہم چھوٹے پلیئر ہیں نا، ہم بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں، ہم یہی خواب دیکھیں کہ یار ہم اپنی جو مصنوعات ہیں کو اس طرح کی ہم سستی بنا سکتے ہیں جن کا خریدار، یہ ضروری تو نہیں کہ تم جو بھی بناؤ وہ واشنگٹن کی مارکیٹ میں بکے یا نیو یارک کی مارکیٹ میں بکے. اگر گجرانوالے کا بنا ہوا سینیٹری کا سامان جو ہے وہ اگر اسلام آباد میں استعمال ہو تو کیا برائی ہے؟ نہیں کوئی برا نہیں، بڑی اچھی بات ہے. اس قابل ہو کہ وہ واقعی سسٹینیبل ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہو، اگر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ اگر زیادہ افورڈیبل ہو جائے، یہ جو تیل وغیرہ کے اخراجات، اور اگر بجلی کے بھی اخراجات کچھ اور مزید کم ہو جائے تو وائی ناٹ. یہ میں ایسے ایک بات کروں. ویری فائن، بٹ میرا لیکن میرا ایک اور پرابلم ہے، ہاں مجھے پرابلم یہ ہے کہ ابھی تو ہر 5 منٹ بعد وہ جو ہے وہ کہہ کے کہ گھبرانا نہیں، اور یہ تیل کی قیمتیں، انٹرسٹ ریٹ، یہ کہ دوائی تو کھانی پڑتی ہے، وہ یہ سرجری تو کرنی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ قسم کے نا، وہ اپنا جی بہلا رہا ہے. اچھا، حتیٰ کہ اس نے ڈھول بجانے کو بھی جیسے پوری دنیا منتظر تھی. اس کی لارا بش ہے، اور سوری لارا ٹرمپ ہے، اس کو اس کے چہیتے ٹی وی پہ اینکری بھی مل گئی ہے. اینکر وہاں بھی اینکرزم جو ہے بڑا وہ آج کل پرچی اتنے بھی چل پئی ہے. تو یہ اپنا ٹرمپ کی بیٹی لارا جو بہو ہے، نہیں سر اس کی، بہو جو ہے اس کی لارا، وہ اس کے آج کل جو فیوریٹ بیٹا اس کے ساتھ کی ہے نا وہ، تو وہ لارا کو انہوں نے شو دے دیا ہے. وہ تو بھی چل رہے ہیں کہ ہم کیسے کسی کے ساتھ آپ کو ہم لوگ برا کہتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر وہاں موجود ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں اس جیسی جمہوریت یہاں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یعنی ادھر بھی ادھر جب یعنی فوکس پہ چمچی چلے، اور سوری پرچی چلے، تو اگر کسی کے پرچی کے بدلے میں عدنان پہ نازل ہو گیا ہوں تو آپ کو کیا برا لگتا ہے؟ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بھی بس کم ہے. نہیں، میرا جو مسئلہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، دیکھو وہ جنگی جنون نہیں چاہتا نا یار، یہی تو میرا رونا ہے. اس کا سارا ڈرامہ یہ تھا نا کہ یہ جنگ کے خلاف ہے. یہ کہتا رہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو روس کبھی حملہ ہی نہ کرتا، اور ابھی بھی میں جیسے ہوں میں 1 ہفتے میں جنگ بند کرا سکتا ہوں. یہی تھا نا. مجھے یہ خوف ہے کہ ابھی یہ جو جیسے جس قسم کے آج کل بےہودہ ہمارے، یعنی کہ جیسے اتوار کے دن اس نے 7 دن گولف کھیل کے یہ جیتا بھی، اور جیت کے بھی اس نے ہٹ کے بدن بھی کیا، ٹھیک ہو گئی بات. اب لارا کو بھی اپنا اس نے نوکری تو آگے کی ہے جی، فوج سے ایک مل گیا انہوں. یار اگر لارا وغیرہ کوئی ملتے رہیں گے تو عام امریکی بیچارہ کہاں جاتا ہوگا. اینی وے تو سانو نہ کٹا دے. ہاں I want to educate from Pakistan as well. Anyway, میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے خوف یہ لاحق ہے، اور یہ خوف کا ایک برہان ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ایک سگنل گیٹ
ہاں وہ سگنل ایپ کنیکٹنگ. ہاں تو اس کے حوالے سے جب وہ یعنی جب وہ باقاعدہ اسکینڈل بنا تو گیٹ بن جاتا ہے نا، جیسے واٹر گیٹ. ہاں ہاں ہاں. تو اس وقت میں نے گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات کی تھی، اس کی کلپ اگر ہو تو پھر میں آگے بڑھوں. اسد چوئی صاحب ہے وہ کلپ؟ اچانک فرمائش آئی ہے. چلیں جی. ہے سینٹ کی خارجہ امور کے بارے میں، آرم فورسز کے بارے میں کمیٹی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اس کے جنرل اینتھنی جے کاٹن کو بلوایا سینٹ کی کمیٹی نے. 200 سال پہلے نہیں، کل بلایا. ایسی کیا پریشانی آ گئی کہ اس کو کل بلایا؟ کہا کہ پلوان جی دسو کہ ایران کے ایٹم بم کے کیا حالات ہیں. یورینیم کو اس حد تک انرچ کرنے کے لیے، اتنا طاقتور بنانے کے لیے اس سے بم بن سکے 10 سے 15 دن درکار تھے. اب 26 مارچ کو کل یعنی اس نے سینٹ کو بتایا کہ نہیں صاحب وہ تو 1 ہفتے کی دوری پر ہے. اس سے پہلے ہم نے اسی میں جب ڈسکس کیا تھا کہ جان بوجھ کر وہ سگنل نام کا، جس کو اب سگنل گیٹ امریکہ میں کہا جا رہا ہے، اس میں انکلوڈ کیا گیا ایک صحافی کو، بڑے سینئر صحافی کو جو اٹلانٹک ایڈیٹر تھا، جس میں سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. کئی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جان بوجھ کے شامل کیا گیا. میں نے ہاں یہ آپ نے کہا ذکر کیا، کئی لوگ میں انسسٹ کر رہا ہوں، بلکہ اب بھی کر رہا ہوں، ہاں تاکہ ساری توجہ رہے کہ جیسے یہ جو سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کا فار وہ یمن. یمن کے لیے ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو 1 ہفتے کی مار رہ گیا ہے. اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ اس طرف ہو سکتا ہے. نہیں آپ نے اس پہ غور کیا کہ 26 مارچ کو ٹھیک ہے امریکی جہازوں کی پھرتیاں آنیاں جانیاں، ڈپلائمنٹ، ڈیگو گارشیا وغیرہ وغیرہ وہ ٹورڈز ایران ہو سکتے ہیں. باقاعدہ 26 تاریخ کو بلوا کے اور دنیا کو، یہ بالکل ویپن آف میس ڈسٹرکشن والی بات ہے وہ عراق پر. وہ عراق والی کہانی. تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے آل دا مور ریزنس کہ ان پہ بلڈ اپ ہوگا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ایران تو باز نہیں آ رہا، تو یہ چھوڑیں جی آپ ورسی کیا کریں گے. یہ 27 مارچ کو آپ نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ایران کی جانب سے آفیشیلی کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئی نا یہ 27 کے بعد. بابا اس سے قطع ہے سر. ایران کو پھر انہوں نے دھمکی بھرا خط لکھا کہ بھئی اب بھی آخری موقع ہے، بات کر لو. آخری جواب جو گیا ہے غالباً ہفتے کی رات کو، وہ یہ گیا ہے کہ آپ تو تڑی لگا رہے ہو، ایرانی وزیر خارجہ کا، ہم تڑی لگانے والوں سے گفتگو کو آمادہ نہیں ہے. ٹھیک، مجھے میرے منہ میں خاک، میں چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے جو خوف لاحق ہے وہ غلط ثابت ہو بالآخر. مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جس طرح بلڈ اپ ہو رہی ہے نا اس کے خلاف غصہ اور نفرت اس وقت، بابا وہی مذاق نہیں ہوتا کہ لوگ احتجاج پہ نکلنے کو، اور پھر دنیا بابا پوری کریش کر گئی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے. اور خاص طور پر یہ جو سٹاکس میں زیادہ پیسے بہت سارے پوری دنیا میں، صرف امریکہ ہی نہیں پاکستان سمیت، مزے ایک آدمی بے روزگار ہے تو اس کو پینشن سے کچھ فرض کرو وہ اکٹھے جمع کرا کے اگر گریجویٹی وغیرہ آپ کو ملے نا، کچھ ایسے جاب ہوتے ہیں جہاں پہ پینشن دینے کے وہ آپ کو کہتے ہیں گریجویٹی کر لو. آپ کیا کرتے ہو بجائے وہ نقد دینے کے گریجویٹی لے کر تو تم کسی سٹاک میں ڈال لیتے ہو تاکہ تمہیں بڑھاپے میں خوف ہے کیا ماں باپ خوف ہے. وہ خوف جو ہے اس کی وجہ سے جو اس کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، اسے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو جنگ کی طرف، جنگی جنون کی طرف، جیسے اس نے کیا تھا اپنا نیتن یاہو نے. نیتن یاہو نے باہو جب کیا تو پلیز اس پہ کرپشن اور باقی ارے بابا اس پہ جب وہ تھا، لیکن اس کے پاس تو پھر بھی کم وقت کے پاس ایک جواز تھا نا کہ جی 7 اکتوبر ہوا ہمارے ساتھ. اس کے بعد تو وہ انتقام کی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا یار ہو گیا، لیکن تم جس طرح وحشیانہ انداز میں اس کا بدلہ لے رہے ہو بہت نہیں ہو گئی یار. ٹھیک ہے زیادتی ہو گئی تھی تمہارے ساتھ، اس کے اوپر تو امریکہ میں تو حملہ نہیں ہوا نا یار. تو یہ جواز کیسے بنائے گا نا؟ جواز بھی تو چاہیے یار. جواز بنانے کو تو پھر وہی بات ہے، عراق پہ حملہ کرنے کا کیا جواز تھا؟ کئی دن تک پرچار ہوتا وہ خود بلڈ کرتے رہے نا، تو اس طرح کا اس کا کوئی نکال لیں گے کہ جی کوئی ایسے فرشری چھوڑ دے گی. میں ایسے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس طرح موجودہ حالات میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اٹکا رہے تو اس پہ جو جوابی ریسیپروکل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ملکوں کے وفود میرے پاس آ رہے ہیں، ہمارے بھی جانے ہیں، کہتے ہیں 50 جائیں گے وہ یہ وہ، تو لیکن چین جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ چین جو ہے وہ جھکے گا.
آخر ایک 30 سیکنڈ, ایران والا مسئلہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاٹ؟ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ چین کے ساتھ اس مسئلے کو ریزالو نہ کر پایا, اور مجھے شدید خدشہ لاحق ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائے گا, تو یہ اس کے خلاف جو غصہ نفرت بڑھ رہی ہے, یہ اس کا رخ جو ہے وہ جنگی جنون کی طرف کر کے, تو جی یہ میں نے ایران والا کٹا کھول دیا, اور گھبرائے نہیں, دیکھیں اب تیل ہی تیل ہے. ایک اور کور وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک میرا ایسے خدشہ, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو. یہ خطے کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے بڑا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. ایک بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور نثار صاحب, ابھی پاکستانی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی آپس میں ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے, وہ پریس ریلیز آتی ہے تو بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ اس میں کیا اپڈیٹس ہیں. میں اب جس سیگمنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں پھر آپ کہیں گے میں نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اب دیکھیں نا, ایک خبر ہوتی ہے جو کھل کھلا کے مکمل طور پہ دی جاتی ہے. آپ مطلب اسٹوری کا کلائمیکس آدھا دیتے ہیں, آدھا رکھ لیتے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے جاتے جاتے کہا تھا کہ امریکہ سے ایک وفد آیا, اس کا بڑا چرچا بھی ہوا ہر طرف. اس کی اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی, بڑی خاص ملاقات. اب میں نے کہا تھا ایک بہت بڑے طاقتور ادارے کے سربراہ سے ہوئی جو کہ آرمی چیف نہیں ہے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کا نام نہ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں تو دیکھو کتنا میں نے تمہارا, سب نے لے لیا نا, کون سی ڈی جی وہ سب نے لے لیا, لیکن خبر آدھی تھی نا. آدھی خبر تو مکمل خبر کہاں پڑھی میں نے؟ کل جنگ میں پڑھی انصار عباسی صاحب نے, مکہ المکرمہ سے بیٹھ کے انہوں نے وہ خبر لکھی. اس خبر انہوں نے کہا کہ وہ وفد, ایک تو آپ کی خبر کی تصدیق کر دی, انہوں نے کہا کہ نصرت جاوید نے آدھی خبر دی. مکمل خبر یہ ہے کہ وہ انہوں نے میرا ذکر نہیں کیا. میں آپ مطلب سر میں ڈرامہ نگاری کر رہا ہوں نا اس میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ وفد عمران خان صاحب سے ملا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, وہ بات درست کر رہے ہیں, لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملاقات کی درخواست کرتے ہوئے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی ہماری ملاقات کروا دی جائے, اور یہ وعدہ کیا تھا, یہ جو سارے لوگ ملے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس ملاقات کی ہوا نہیں لگنے دیں گے. یہ کہ انہوں نے کہا تھا, یہ لوگ ملے ہیں جو وفد ملا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہ خبر تھی. اب یہاں تمہارا الزام یہاں تک درست ہے, لیکن چونکہ انہی لوگوں نے, میری بھی سورس ان میں سے ایک ہے, ان لوگوں میں سے ایک ہے, تو بہرحال یہ ملے کیسے؟ اب ملے اس طرح ہیں بھائی, ایک صاحب ہوتے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں جو. اچھا ٹھیک ہے, امریکہ والے لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں. کوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرا ہے سعید صاحب کو, جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں, غالباً سیالکوٹ کے ہیں یا پتہ نہیں کہاں کے. ایک سردار سمی ہیں. سردار سمی جو ہیں یہ اعجاز الحق صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں, ابھی بھی بہت ان کے اچھے دوستوں میں سے, یعنی کلوزسٹ فرینڈز میں سے ایک ہے. اور کچھ ایک دو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمی صاحب جب بھی یہاں آتے ہیں تو اکثر اعجاز صاحب کے یہاں ٹھہرتے ہیں بجائے کسی ہوٹل وغیرہ ٹھہرنے. اچھا اوکے. تو میری ویسے اعجاز الحق صاحب سے تم حیران ہو گئے سن کے, حالانکہ میں نے ساری تا حیات ان کے والد صاحب کے اوپر بہت کلیریکل لکھتا رہا ہوں, لیکن میری ان کے ساتھ بہت بے تکلفی, ان کا بڑا پن ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کے بارے میں اس طرح یعنی کہ ہمیشہ کلیٹ کر رہا ہو تو اعجاز بھائی میں ان کو کہتا ہوں, میں ہمیشہ دیکھتے کہتا ہوں آج یہ چینی گانا کب کھلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میری ان سے بات نہیں ہو پائی ہے, لیکن بہرحال بیسیکلی یہ ملاقات جو ہے یہ کروانے والے عاطف ہیں, نہ سعید صاحب ہیں, ایک کلیئر ہو جاؤ پہلے. اچھا اوکے. نہ سمی صاحب ہیں. مطلب ان کی منشا پہ ملاقات ہوئی ہے یہ. اور یار ہوتا یہ ہے کہ ملتے تو ہم دونوں چاہ رہے ہیں, لیکن تم ملاقات کرواتے ہو یا میں کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ملے اس عاطف صاحب جو ہیں یہ بہت کمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. انہوں نے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیانتداری سے یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی مشکلات آسان ہیں. تو یہ ملاقات, یہ بات میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہرگز جن کا نام عاطف ہے وہ عمران خان صاحب کا خیر خواہ ہے, بدخواہ نہیں ہے. اچھا, اور یہ ملاقات کی صرف عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے کی گئی؟ نہیں, رہا کروانے کا مقصد ہرگز نہیں تھا. انہوں نے رابطہ کیا, یہ جن سے ملاقات ہوئی ہے
ان کے بہت قریبی عزیز سے ان کی دوستی ہے، اچھا یعنی یہ ان تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، مطلب میں تمہارے کسی بہت مطلب کوئی شخص تمہیں فرض کرو یہ کہے کہ یار میں نے نصرت سے ملنا ہے، ہاں تو آف کورس میں تو کہوں تمہیں پتا بھی ہوگا، تم کہو گے جی ویسے مشکل تو ہوگا لیکن میں یار میں تو وایا کسی کنیکشن کے انہوں نے. تو اگر تم اچھا پھر اگر ایک دن فرض کرو 2-3 مہینے گزر گئے یا ہفتہ گزر تو کہا جی میں تو آپ کمٹ کر بیٹھا ہوں، میں تمہیں یعنی کہ برا بھلا تو کہوں گا اور مل لوں گا، لیکن مل لوں گا، یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا. ہو گئی تو یہ ملاقات کروانے والے آتے ہیں. اس میں مطالبہ کہ فوری سب سے زیادہ خبر جو غلط پھیلائی جا رہی ہے اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی صحیح صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی سمیع صاحب کو کہا رہا ہے، یہ دونوں ذمہ دار نہیں. اگر ملاقات آپ کہہ رہے کرنا ہیں کہ گناہ ہے تو گناہ تو نہیں، اوہو ملاقات کی جائے. بنا دیا گیا ہے نا. ان کو تو خیر وہ غدار بنا دیا گیا نا جن میں بابا جو لوگ دیکھو، میں وہی آپ کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا ہے کہ ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں وجاہت خان صاحب، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب شہباز اور شہباز گل صاحب. تو ان تینوں افراد نے تو باقاعدہ یہ بات اسٹیبلش کر دی، اور وجاہت صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ یہ لوگ جنہوں نے ملاقات کی ہے ان کے خلاف امریکی حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے فارا کے تحت کہ جی فارن ایجنٹ آپ کیوں فارن ایجنسی سے وجاہت صاحب ٹاپ والے. وہ یار پھر وہی تم اب ہم اس وقت میں خبر تک رہا. ہمیں وہی ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میری سورس وہ ہیں جو جنہوں نے ملاقات کی تھی، ان میں سے ایک صاحب ہیں کوئی، تو یہ عمران خان سے پھر کیسے ملے؟ بھائی انہوں نے جب ملاقات ہوئی ہے ان کی طاقتور ادارے کے سربراہ سے، تو آپ حیران ہوں گے سن کے، بہت کم لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے بڑے سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پاکستان کے حالات کے بارے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسا ملک ہو گئے. یہ زبان استعمال کی باقاعدہ، یہ درست بات ہے. یس، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہمارا تو بڑی یہ تھا کہ جی ہم تو کافی ووکل اور یہ کہ، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھی اور بھی بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے مثلا کے حالات ہو رہے ہیں، تو یہ تو خالی پاکستان کو تو آپ نہ کہیں کہ واحد ملک ایسا رہ گیا ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے بدقسمتی سے ایسے ہو گئے ہیں کہ اتنی پولرائزیشن اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے یہ وہ. تو وہی کرتے کرتے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بھی ایک تو آپ ہماری ملاقات کروا دیں. تو یہ اڈیالہ کے ریسٹ ہاؤس میں ہوئی ہے ان کی ملاقات. اور یہ ریکویسٹ انہی سے کی گئی جن سے ان کی پہلی ملاقات. ظاہر ہے انہوں نے ہی اپنا. تو اب عمران خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے، امریکہ سے آئے وفد کا کوئی پھر فائدہ تو نہ ہوا؟ بابا وہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کہ آپ ہمیں برا بلا کہیے. اب آپ جیسے آپ نے گفتگو کی ہے کتنی سخت، ایک تو افراد کو انہوں نے باقاعدہ کوٹ کر کے بتایا کہ آپ نے یہ لفظ میرے سامنے ہمارے سامنے کیا ہے، ہم نے کسی غصے کا اظہار کیا. اچھا یہ بتایا گیا انہیں، کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتی ہے ایسی بات، کیا کریں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. بات تو سنو نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ضرور کرٹیسائز کریں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ سوشل میڈیا. اچھا اوکے، تو آپ اس کو عمران خان نے اس کے بعد بھی ٹویٹ کیا میرے خیال میں. آپ نے اس رپورٹ، آپ کو اس ملاقات کی رپورٹ چاہیے یا کہ آگے بڑھنا؟ آگے بڑھنا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کسی کے بھی تو ان کا تو پھر ہم کیوں. انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ جس طرح شروع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مشکلات کا آخری حل جو ہے وہ انہیں بلاخر حکومت وقت سے بات کرنا ہوگی. حکومت وقت شہباز شریف ہیں فی الحال تو وہ تو چور ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب یہ نہیں کہ ہاں وہ تحریک انصاف کے حوالے کے بیانیے کے مطابق یہ انہیں کہا گیا. دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جب انہوں نے ڈھول بجائے عید کی چھٹیوں سے 3-4 دن قبل، تو پاکستان مسلم لیگ کے حلقوں میں بھی بڑا سراسیمگی پھیل گئی تھی، کیونکہ بہرحال وہ بھی گفتگو کے ذریعے آئے تھے نا
کیا خیال ہے؟ ہاں 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 جس راستے سے آپ نے چوری کی ہو تو اس پہ کوئی اور چڑھتا دکھائی دے تو ہاں تو ہوتا ہے. لیکن ان کو وہ گر پتا ہے نا کہ مطلب کس راستے سے. تو ادھر سے پتہ ہے کس خواہش کا اظہار ہو رہا ہے ہاں کہ ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی. میاں صاحب تو اٹک رہے تھے. اٹک کس قلعہ پہ نہیں؟ اٹک گئے تھے؟ اٹک قلعہ نہیں. ہاں 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 ہاں. عمران خان جہاں پہلے تھے. کب تھے؟ اچھا اس سے پہلے عمران خان نہیں تھے وہاں. میں اٹک قلعے کی بات کر رہا ہوں یا اٹک جیل کی بات کر نہیں آپ تو اٹک قلعے کی بات. نواز شریف اٹک قلعے میں تھے, جیل میں نہیں تھے. عمران خان جیل میں تھے. رہا ہوں. تو اب مجھے پتہ نہیں اٹک قلعہ یا اٹک جیل ہے. ٹاس کر لیتے ہیں. اچھا بہرحال یہ ہوا ہے کہ جی کو مسئلہ بھی ہو رہا ہے, سیکیورٹی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور مقدمہ بھی چلانے میں ذرا دقت آتی ہے. جگہ بڑی ہونی چاہیے. یہ ہو تو کوئی پتہ نہیں کہ یہاں سے اڈیالہ جیل سے اٹک قلعے. یعنی یہ اڈیالہ جیل سے اٹک قلعہ جی. اتنے کامیاب مذاکرات ہو یار. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اٹک قلعہ یا وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. چلو میں اس میں انٹرپریٹیشن میں کر دیتا ہوں. یا اب یہ ہے کہ نصرت صاحب نے جو خبر دی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں ہوں تسی دے دیتی نا. میں سامعین ہوں تہاڈی. سامعین یہ سمجھے ہیں کہ امریکہ سے جو وفد آیا اس نے 2 ملاقاتیں کی. ایک ملاقات ریکویسٹ پہ کی گئی, انہوں نے ریکویسٹ مان کے ملاقات کی. پھر انہوں نے دوسری ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی. اس ساری جو ڈرل ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ کے چھوٹے سے اس سے کیا نام ہے کوٹڑی سے نکل کے بہت بڑے قلعے اٹک قلعے میں جا سکتے ہیں. اچھا جی یہ آ گئی ہے جی. 1 منٹ ٹھہر جو اس سے پہلے کہ دوبارہ یار بریک ہو گئی. 2 منٹ صرف بھائی جان یہ صرف بتا دیں کہ جی یہ جناب یہ آ گئی ہے پریس ریلیز. اس پریس ریلیز کے مطابق یہ ہے جی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے جی مارک روبیو سے. اور ان کے درمیان جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈار صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان نے کس طرح 2013 سے 2018 کے درمیان دہشت گردی کے خلاف فائٹ کی. امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں جی آپ کی جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ کافی اور کاؤنٹر ٹیررزم. اور اس کے بعد دونوں نے افغانستان کی صورتحال کو ڈسکس کیا اور سیکرٹری روبیو نے یہ کہا کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ رہ گیا ہے اس کی بازیابی کے لیے بہرحال کچھ کرنا ہوگا. یہ ذکر ہوا ہے اس ٹیلی فون کال. بھائی قربان جاواں. یہ ٹیلی فون کال میں ذکر پریس ریلیز میں ہے. یہ نیڈ ٹو ریزالو بھائی صاحب نیڈ ٹو ریزالو دی ایشو آف یو ایس ملٹری اکوپمنٹ لیفٹ بیہائنڈ ان افغانستان. تو کیا مطلب ہے؟ نہیں کی مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے. تو مجھے اتنی بھی نہیں آتی یار. ری چیک کر لانا. میں نے تو ایک دم سے میں نے تم دیکھا نہیں میں یوں اٹکا ہوں. 7 بلین کا جی امریکی اسلحہ. ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کے ذریعے خوش کرنے کے اور کہہ کہ نو ٹیرف ہے. نو ٹیرف. چلے جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے نو ٹیرف. ایک بریک. نو ٹیرف نہیں ہو سکتا ہے. لیٹس سی کیا ہوگا. ایک بریک فوری طور پہ. ویلکم بہنوں صاحب. اگر میرے پاس یہ بڑے 2 ٹاپک نہ ہوتے تو میں شروع پتہ کہاں سے کرتا. آج بغیر انٹرو کے جہاں پروگرام کا اختتام ہوا تھا میک اور بریک ہوگی بلاول کی سپیچ. آپ نے جاتے ہوئے کہا تھا جمعرات والے دن سپیچ ہو گئی 4 اپریل کو بلاول صاحب کی تقریر کڑی خدا بخش میں. وہ میک تھی یا بریک تھی؟ سنی آپ نے؟ میں نے جی ایک لفظ سنا تو خاموش کیوں ہے؟ اور لائیو دیکھا. میرا اپنا خیال ہے ایک تو ان کی تقریر بہت طویل تھی. اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کو عادت ہے بہت تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں لکھی ہوئی تقریر کو. اور ایک مرتبہ میں نے ان کو یہی کہہ دیا کہ آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ آپ لکھی ہوئی تقریر پڑھا کریں. تو انہوں نے کہا وہ میں ہوں. آپ نے کہا؟ نہیں یعنی کہ اپنے آپ کو کہا. اچھا کہ آئی اسپیک فار ریکارڈ کہ ہر بات ریکارڈ پہ ہونی چاہیے. اینی وے اس میں زیادہ وقت وہ یہ بات ثابت کرنے پہ لگاتے رہے. دیکھو ایک میں بات اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وفاق کو جوڑ کے رکھنا چاہتی ہے. پاکستان کھپے والی بات جو ہے نا. اور بہرحال بلاول بھٹو زرداری سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں.
ہاں ہاں یو رائٹ بن سکیں یا نہ صحیح. ٹھیک ہے پر کینڈیڈیٹ تو اسٹیچر کے ہیں نا سر. تو انہوں نے اپنی تقریر کا 90% جو ہے وہ اس بات پہ لگایا ہے کہ یار یہ وقت باہمی جھگڑوں کا نہیں ہے, ملک کو اصل خطرہ دہشت گردی کا ہے اور اس کو نہ برداشت ہونا ضروری ہے. ویسے لوگ بار بار ان کہہ رہے تھے, وہ کہہ بھی رہے تھے. اچھا, ان کے اپنے جو لوگ تھے, جو میں اس دن کہہ رہا تھا کہ لوگ جو آپ کا ووٹر ہے, دیرینہ ووٹر ہے, جس نے آج تک کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, وہ بھی یہ بھی نہیں مان رہا کہ آصف صاحب بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاسی بیماری ہے کہ آصف صاحب جو ہیں وہ 4 اپریل کی تقریر سے. یعنی لوگ جب جذبات میں آتے ہیں نا, کیونکہ پانی ایک ایسا حساس اور سینسٹیو مسئلہ ہے. اچھا, اور اس دوران بار بار آوازیں اور نعرے آ رہے تھے, اینڈ اٹ واز ویری ویری ریئر کہ بلاول بھٹو کی تقریر کے درمیان بیوی کا بیٹا بات کر رہا ہے تو مجمع میں سے لوگ کہیں کہ نہیں ادھر آؤ, ادھر آؤ, نہروں کے مسئلے پہ آؤ. دس واز دا فرسٹ ٹائم. بلاول ان کو ایڈریس کر رہے تھے کہ میں آتا ہوں, اور بلاول یہ کہہ رہے تھے مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں, لیکن میں وہ بات کر دوں گا تو آپ لوگ چلے جائیں گے. اینڈ دین فائنلی ہی سیڈ کبھی کالا باغ ڈیم کس نے رکوایا تھا, یہ وہ, اور واقعی جب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوں گے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وغیرہ. اچھا, اب ان کی تقریر کا امپیکٹ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف, سابق وزیر اعظم بھی جو رہے ہیں اور سابق وزیر واٹر بھی رہے ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کالا باغ ڈیم کو انہوں نے جب سٹڈی کیا بطور وزیر اعظم تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا بنانا مقصد نہیں تھا بلکہ صوبوں میں تفرقہ پیدا کرنا تھا. یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آج 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 اور انہوں نے کہا کبھی سندھ میں نہروں کے بارے میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور وفاق کو یہ پیغام دینا ہوگا سندھ کو کہ جی ہم ان کے دکھ کو, ان کے غصے کو سمجھ رہے ہیں اور مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا. نہروں والے ایشو نے ایک پولیٹیکل لیکن ڈیمیج شبیر بجرانی نے بہت سخت تقریر کی. اس نے کہا کہ آلریڈی یہ میر ہزار خان بجرانی کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب 40% جو ہے جتنا پانی ہسٹوریکلی ملتا ہوتا تھا سندھ کو, آلریڈی اب 40% کم آ چکا ہے, صرف 60% مل رہا ہے. شازیہ مری صاحبہ نے یہ کہا کہ پانی پر تو جنگیں ہو جاتی ہیں ملکوں کی, تو آپ کچھ کریں. تو ان کی تسلی کے لیے بہرحال اسحاق ڈار صاحب کو, جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے, کھڑا ہونا پڑا اور یہ کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے, اب وہ کمیٹی کے اراکین کیا ہیں اس کا بھی اس نہروں والے معاملے میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. میرا سوال یہاں پہ کچھ اور ہے نا, اسحاق ڈار کا جواب جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے. میرے لیے میٹر کرتا ہے کہ بلاول کے ڈائس کے سامنے لوگ کھڑے تھے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں پیپلز پارٹی کے, جو رہائشی ہیں سندھ کے, ان کا جو مطالبہ تھا کیا وہ سیٹسفائی ہوں گے بلاول صاحب کی تقریر سے اور آج نیشنل اسمبلی میں ہونے والی تقریروں سے؟ میرا نہیں خیال. نہیں, میرا خیال ہے کہ کیٹیگوریکلی جب تک پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جائے گا کہ جی ابھی کہاں, ابھی تو ویسے ہی پانی کی قلت ہے. وہ نون لیگ سے ہیں, یہ پیپلز پارٹی والے ہیں. وزیر اعظم تو پاکستان کے ہیں نا, کہ نہیں؟ تو یہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا دیں. انہوں نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانا ہے نا, اب اس کو ریسکیو کر رہے ہیں. شہباز شریف تو نہیں آئیں گے. سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, زیادتی کی بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانا کہاں سے اتنا مشکل ہے کہ اوورآل اس پاکستان کا پانی کم ہو رہا ہے یا نہیں. ہو گیا نا, آج تو تاریخ کی 77 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ تو اضافی پانی ہوگا نا تو پھر کہیں اور ٹرانسفر کیا جائے گا نا. تو ابھی تو اضافی پانی نہیں ہے جو ہسٹوریکلی اویلیبل ہوتا تھا. اب راجستھان, پاکستان نے جو راوی بیچا انڈیا کو, آدھا منٹ ہے, ستلج بیاس بیچا, اس کے بعد اس کو راجستھان, وہ جو نہر بنی ہے اندرا گاندھی نہر میں سارا ان تینوں دریاؤں کا اضافی پانی جاتا ہے نا. کیا اس نے راجستھان کو سرسبز و شاداب کر دیا؟ نہیں. وجہ سوائل, تم خود زمین سے بڑی باتیں کرتے ہو اور انجینئر ہو. ایک سوائل ہوتی نا, زمین کی ریتلی زمین وہ زیادہ پانی پی جاتی ہے. سادہ لفظوں میں تم لوگ گندم کو کتنے پانی دیتے ہو؟ ہم کم از کم 8 سے نہیں 5 کم از کم پانی نہیں ہوتا ہمارے پاس. لیکن کڑوا پانی ہے, نہر کا پانی ہے, تو 5 9 بھی دیتے ہیں, لیکن کم از کم 5 سے کم پانی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, کم از کم. تو راجستھان میں
تو 12-13 بھی دے تو کے پھر زیادہ چلے تو جاتا وہ ٹاپ کے ایگریکلچرل اس میں تو نہیں بنا نا. ہاں ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ, اس پہ بات کرتے رہیں گے ہم. ایک بہت اہم ایشو ہے, نصرت صاحب ٹھیک کہتے ہیں, یہ صرف سندھ کا نہیں, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ.